السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ ناظرین کرام، میں ہوں شاہ نواز اتاری، آپ دیکھ رہے ہو شاہ نواز اتاری وائس چینل۔ مزید اس طرح کے اچھی ویڈیو کے لیے میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کے دلچسپ بیانات و واقعات آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بنی اسرائیل میں خطاب کیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہوں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عتاب ان پر ہوا کہ انہوں نے علم کو اللہ کے حوالہ کیوں نہ کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ وہ دریاؤں کے سنگم پر ہے، وہ تجھ سے زیادہ صاحب علم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے پروردگار، میری ان سے کیسے ملاقات ہوئی؟ حکم ہوا کہ ایک مچھلی توشے میں رکھ لو، پھر جب تم اس مچھلی کو گم کر دو تو وہ بندہ وہی تمہیں ملے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے اور ساتھ میں اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو لے کر یہ دونوں روانہ ہو گئے اور انہوں نے توشے میں مچھلی رکھ لی۔ جب ایک پتھر کے پاس پہنچے تو دونوں اپنے سر اس پتھر پر رکھ کر سو گئے اور مچھلی توشے دان سے نکل کر دریا میں اپنی راہ جا لی۔ اور یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کے لیے تعجب انگیز تھی۔ پھر دونوں بقیہ رات اور دن میں چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، اس سفر میں ہم نے کافی تکلیف اٹھائی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل نہیں تھکے تھے، مگر جب اس جگہ سے آگے نکل گئے جہاں تک کہ انہیں جانے کا حکم ملا تھا، تب ان کے خادم نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر بولے کہ یہی تو وہ جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ تو وہ پچھلے پاؤں لوٹ گئے۔ جب پتھر تک پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص کپڑا اوڑھے ہوئے موجود ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کہاں؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے ہدایت کی وہ باتیں بتائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی ہیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام بولے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے اللہ نے ایسا علم دیا کہ جسے تم نہیں جانتے، اور تم کو جو علم دیا ہے اسے میں نہیں جانتا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پاؤ گے اور میں کسی بات میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ پھر دونوں دریا کے کنارے پیدل چلے۔ ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی کہ ایک کشتی ان کے سامنے سے گزرا تو کشتی والوں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بٹھا لو۔ خضر علیہ السلام کو انہوں نے پہچان لیا اور بغیر کرایہ کے سوار کر لیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ پھر سمندر میں اس نے ایک دو چونچ ماری۔ تو حضرت خضر علیہ السلام بولے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا ہی کم کیا ہوگا جتنا اس چڑیا نے سمندر کے پانی سے کچھ پیا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ توڑ ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں بغیر کرایہ کے سوار کیا اور آپ نے ان کی کشتی کو توڑ ڈالا تاکہ یہ ڈوب جائے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام بولے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟
اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھول پر میری گرفت نہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر یہ پہلا اعتراض کیا تھا۔ پھر دونوں اپنے راہ چل دیے۔ ایک لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اوپر سے اس کا سر پکڑ کر ہاتھ سے اسے الگ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ تم نے ایک بے گناہ کو بغیر کسی جانی حق کے مار ڈالا۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ پھر دونوں چلتے رہے حتیٰ کہ ایک گاؤں پر ان لوگوں کا گزر ہوا۔ ان سے کھانا لینا چاہا، انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے وہی دیکھا کہ ایک دیوار اسی گاؤں میں گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب ہم تم نے جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے۔ ہماری تمنا تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر اور صبر کرتے تو مزید واقعات ان دونوں کے بیان کیے جاتے۔ محترم ناظرین کرام، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی عالم فاضل شخص کی خدمت بجا لائے اور اس کی ضرورت کو پورا کر دے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ علم میں عاجزی اختیار کرنے کی ترغیب معلوم ہوئی کہ دعویٰ نہ کرے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، بلکہ یوں کہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ پیارے اور محترم ناظرین اکرام، احکام شریعت کو بلا جوں چرا قبول کرنا چاہیے، اگرچہ بعض احکام کی حکمتیں سمجھ میں نہ آئیں۔ علم کی تلاش میں سفر کرنا مستحب ہے۔ علماء و مشائخ کا ادب کرنا چاہیے۔ اولیاء اللہ کی کرامات ثابت ہوئی، ضرورت کے وقت کھانا مانگنا جائز ہے۔ کشتی کو کرایہ داری کے لیے دینا اور مالک کی اجازت اور رضامندی سے بغیر کرایہ کے کشتی اور دوسرے جانوروں کی سواری، گھر کی رہائش اور لباس وغیرہ استعمال کرنا جائز ہے۔ حکم کا مدار ظاہری احوال پر ہے جب تک کہ اس کے خلاف امر ظاہر نہ ہو۔ جب دو قسم کے مفاسد سے دوچار ہوں تو بڑی خرابی سے بچنے کے لیے چھوٹی خرابی کا ارتکاب کر لے۔ وعظ و ارشادات اور سوال و جواب کا تبادلہ جائز ہے۔ بندوں کو انہی باتوں کا علم ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سکھا دے، خواہ وہ انبیاء علیہ السلام ہو۔ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی بھول چوک، تعجب کا تکان، بھوک و پیاس اور نیند وغیرہ چیزیں پیش آتی ہیں۔ اپنے خادم اور ساتھی کے ساتھ رفق اور نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ کوئی انسان شیطانی وساوس سے خالی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، مزید ملتے ہیں ایک نئے دلچسپ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔